بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اما بعد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری زندگی، ہماری دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت ہیں، لیکن ہم یا تو اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات آئے بھی تو ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے دھیان جائے بھی ہم بعد میں عمل کے لیے اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل جس کو جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو کامل طریقے سے لینے کی نیت بھی نہیں کرتے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نیت کرتا ہے، اور اللہ پاک کیونکہ انسان کے دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، دلوں کی تحریر اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ تو انسان کی جب نیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو پھر ترقی کے راستے پر چلاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، یا تو ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، یا ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، کوئی بھی بات ہو۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم غور کر لینا، یقین جانے افسوس ہوتا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے یہ حالات ہیں کہ نہیں کرتے تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیے کہ غریب گھرانوں کے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں، امیر گھرانوں کے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں، جن کو بہت کچھ، جن کو دیا گیا ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی خودکشی کر رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے چلیے ہم یہ کہہ لیں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی خودکشی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اب بچوں کی کتنی ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان بیماریوں پر غور کر کے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے سے ماں باپ کی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، یا ماں باپ تربیت تو کر رہے تھے لیکن ان کو ذکر اللہ نہیں سکھایا۔ یہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، آٹزم کی بیماری ہے یا دوسری اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ ان بچوں کے حالات دیکھیں، ان بچوں پہ غور کریں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے شیطان اندر گھسا ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پیچھے جا کے روحانی مسئلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ماں باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا ایک موضوع ہے، لیکن اگر ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر غور کر لیں، یقین جانیے گا کہ ہمارے اوپر کسی بھی بات کا اثر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے پل صراط بھی خود ہی عبور کرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے بھی خود چل کے جانا ہے، تو اس دنیا میں بھی آخرت کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے چلے جانا ہے وہ بھی خود ہی۔ استقامت کی دعا خود کرنی ہے، استقامت کی فکر خود کرنی ہے، ایک عمل کر کے اس عمل کو بار بار کرنا، اس میں بہتری لانا ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ مطمئن ہو بیٹھا ہے کہ میرا جتنا عمل ہے بس اتنا ہی کافی، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا حالات ہے ہمارے۔ اس لیے دیکھیے پچھلے درس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا حدیث پاک کے مطابق کہ بادروا بالاعمال سبقا، یعنی مبادرت الی الخیرات، نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی جلدی کرنا، فکر کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے سوال کی صورت میں بتا دیا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا۔ تو یہ ساری ایک لائن ہے کہ کیا میری امت کے بیٹوں اور بیٹیوں، تم نیک اعمال کے لیے کیا انتظار کرتے ہو کہ جب فقر آ جائے گا، فقیری آ جائے گی،
یا ایسی مالداری آ جائے گی جو انسان سرکش ہو جاتا ہے، یا ایسا مرض آ جائے گا جس سے انسان نکارا ہو جاتا ہے، یا ایسا بڑھاپا آ جائے گا جس میں انسان سٹھیا جاتا ہے، یا موت آ جائے گی جو کہ انسان بے بس اور دوسرے کے ہاتھ میں محتاج ہے، یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، یا جو کہ بہت بڑا شر ہے، اس سے بدترین شر کوئی نہیں ہے، یا قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت کا اعلان ہوگا تو پھر ہم عمل کریں گے، نہیں، فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو انتہائی کڑوی ایک چیز ہے، ادھیٰ وامر۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ کاش کہ ہم ان دعاؤں کو نہ صرف پڑھیں بلکہ غور بھی کر لیں، دھیان بھی دے دیں، اپنے اندر اتار بھی لیں، ورنہ ہم اس دنیا میں نہیں چل سکتے۔ لوگ اٹھ کے خودکشی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے دامن کو نہیں پکڑیں گے، اللہ کے در سے نہیں جڑیں گے، اللہ سے امید نہیں لگائیں گے، ہم مر جائیں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیں ڈیلی توڑتا ہے، کبھی پرایا، کبھی اپنا، کبھی خونی رشتہ، کبھی سسرالی رشتہ، کبھی دوست، کبھی یہ تو پیش آئے گا، جن سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری وہ ہمیں توڑیں گے، اور پھر بندہ کدھر جائے گا؟ مایوسی، ڈپریشن، تنہائی کا شکار ہو جائے گا، پھر سوچے گا۔ تو وہ بندہ اس وقت سوچے کہ میرے لیے تو بہت بڑا ایک راستہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، تو میں اس کھلے راستے پر چلنے کی بجائے تنگ گلیوں میں کیوں بھٹک رہا؟ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہاں ہی سکون ہے، یہاں ہی قرار ہے، یہاں ہی چین ہے، چاہے بڑے آدمی کا بیٹا ہے، چاہے غریب باپ کا بیٹا ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے وہ خوبصورت ہے نہیں ہے، تعلیم ہے نہیں ہے، لیکن ایک بات لکھ کے رکھنے اپنے پاس کہ اللہ کے در سے جڑیں گے نا، مسئلے کا حل نکلے گا، اور اگر مسئلے کا حل بھی نہیں نکلتا، اللہ کے در سے جڑیں گے، ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ یہ کمی ہے، کتابوں پر کتابیں پڑھتے جائیں، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک وہ الفاظ عمل بنا کر اپنے اندر اتارتے نہیں۔ صرف معلومات والے کامیاب نہیں ہے، علم والے کامیاب ہے۔ علم وہ نور ہے جس کو لینے کے بعد انسان بےتاب ہو جاتا ہے کہ میں عمل کروں۔ باقی غفلت، باقی کوتاہی، باقی قصور، خطائیں یہ انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا در رکھا ہے اس کے لیے۔ اس لیے کتنی خوبصورت حدیث پاک کہ ہماری ڈپریشن کا علاج ہے، فکروں کا علاج ہے۔ ایک تو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لیکن ایک دعا اتنی خوبصورت کہ اگرچہ جمعۃ المبارک ہے اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، ہم اللہ سے مانگے، اور یقیناً درود شریف بھی ہم نے آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن ایک دعا انتہائی اہم، انتہائی ضرور کہ کتنے خوبصورت۔ ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعمال کرنے میں جلدی کرو، انتظار نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھو، لیکن پھر فرمایا کہ صرف کوشش سے نہیں بلکہ اس کے بعد جو بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ایک یقین کا راستہ ہے، اس کا نام دعا ہے۔ اور دعا سبحان اللہ، وہ دعا کیسی دعا ہے جس میں اللہ کی تعریف نہ آئے، جس میں اللہ کی بڑائی کا بیان نہ آئے، جس میں اللہ کی طرف سپردگی ان کی جناب میں انسان اپنے آپ کو پیش نہ کرے، ان کے سپرد خود کو نہ کرے۔ اس لیے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ دعا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے محبوب جن کی بندگی پر فرشتے ناز کرتے تھے، جن کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے انبیاء کرام سے لیا، جو عبادت کر کر کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اور فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اور پھر جب پوچھا تو اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ وَعْبُدْ
حتی یأتیکل یقین، اے میرے محبوب جب تک اس زندگی کا اختتام نہیں ہوتا تب تک عبادت ہے۔ تو کیا خوبصورت دعا اللہ کے محبوب اللہ کے آگے عرضی پیش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اللہم انی عبدک، اے میرے پروردگار میں بندہ ہوں تیرا، میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا۔ صرف میں بندہ نہیں ہوں بلکہ جس کا میں بیٹا ہوں وہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا غلام ہوں، جس کا میں بیٹا ہوں میرا باپ بھی تیرا غلام ہے اللہ، اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، اور نہ صرف میرا باپ تیرا غلام ہے بلکہ میری ماں بھی تیری غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماتن تیرے قبضے میں ہوں، میں تیرے قبضے میں تیرے اختیار میں ہوں، تو مجھے جلائے، تو مجھے مار دے، تو مجھے زندگی بخشے، تو مجھے موت دے دے، تو مجھے غریبی دے دے، تو مجھے امیری دے دے، تو مجھے غم دے دے، تو مجھے خوشی دے دے، تیرے قبضے میں ہوں، میرا دل تیری انگلیوں کے درمیان۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور میں راضی ہوں اس پہ، اللہ مجھے اس پہ جما دینا، جمائے رکھنا۔ نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، جو فیصلہ آپ نے، جو حکم آپ نے اتارا نازل کیا، میں حاضر ہوں میرے پروردگار۔ یا اللہ میرے اوپر تیرا حکم نافذ ہے، میں کون ہوں جب میں غلام، میرا باپ غلام، میری ماں غلام، تو میں کون ہوں کد حجتی کرنے والا، کون ہوں بغاوت کرنے والا، کون ہوں میں تیرے در کو چھوڑ کر بھاگنے والا۔ نافذ ہے تیرا حکم میرے لیے، این عدل ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ، جو فیصلہ آپ میرے لیے فرمائیں میرے نصیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے کوشش کر لی، میں نے محنت کر لی، میں نے دن رات صبح شام ایک کر دی، لیکن مجھے پھر بھی وہ چیز نہ ملی، تو یہ تو تیرا فیصلہ ہے میرا رب، تیرا فیصلہ ہے میرا رب، میرے بارے میں تیرا فیصلہ این عدل ہے۔ دیکھیے ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، ہم عدل ہی تو نہیں سمجھتے، ہم یہی تو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کا تو بہت اچھا چل رہا ہے، فلاں کو تو بڑی پرفیکٹ لائف ملی ہوئی ہے، کچھ بھی چاہتا ہے مل جاتا ہے، تو میرے معاملے میں ایسا کیوں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ کیا کہے گا، این عدل ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ، جو فیصلہ میرے رب آپ بھیجتے ہیں نا وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، وہی ہونا چاہیے تھا، میں راضی ہوں اس میں، میں راضی ہوں، میں تجھ سے ہر اسم کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا، یعنی اے پروردگار آپ کے ہر اس نام کے واسطے اور ذریعے سے جو آپ نے اپنے رکھے ہیں وہ نام، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا کوئی ایسا نام جو آپ کے کلام میں پہلی کتابوں میں آپ نے نازل کیا، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، یا اللہ آپ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہوں گے، مخلوق میں سے ایسی بھی مخلوق ہو سکتی ہے جن کو اپنا خاص نام عطا کیا ہو، یا اپنے پاس اسے غیب ہی میں رہنے دیا ہو، یا اللہ یہ وہ نام جو صرف آپ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں پتا، پروردگار ان تمام ناموں کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے میں درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست کیا آگے آ رہی ہے، درخواست کیا، مجھے حکومت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے بینک بیلنس مل جائے، مجھے فلاں پراپرٹی مل جائے، مجھے فلاں نام مل جائے، نہیں، اللہ کے محبوب نے جہاں مانگنا سکھایا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا، مانگنے کی جو طلب ہے، مانگنے کے لیے جو ایک ہنر ہے وہ بھی سکھایا، کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، اتنی تعریف کر کے پھر التجا کس چیز کی ہونی چاہیے یہ سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کس چیز کا کیا مقام ہے، جس کو کسی چیز کے مقام کا پتہ ہو وہ وہی مانگے گا، جس کی نگاہ میں جس چیز کی طلب ہو، جس چیز کی اہمیت ہو، وہ دن رات صبح شام ایک کر کے وہ دعا مانگتا ہے، انسان بھی ایسا کرتا ہے، جس انسان کو کسی خاص چیز کی طلب ہو وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہی دعا رٹے گا، وہی دعا مانگے گا، صدقہ کر کے مانگے گا، قرآن پڑھ کے مانگے گا، سجدوں میں مانگے گا، کیونکہ اس کو وہی چیز چاہیے، کیونکہ اس کے نزدیک اس چیز کی امپورٹنس، تو اللہ کے محبوب کی نگاہ میں کس چیز کی اہمیت تھی،
تو اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ میری امت کے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہاری نگاہ میں جب تک یہ چیز عزیز نہیں بن جاتی، اور جب یہ محترم نہیں بن جاتا اور جب یہ فائق نہیں بن جاتا، جب اس کو پرائیورٹی بیس پہ نہیں رکھا جاتا، تو پھر تم بھٹکتے رہو گے، بہکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، ترستے رہو گے۔ ہم الٹے طریقے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، سیدھے طریقے سے نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ شارٹ کٹ کے ذریعے سے مل جائے، لیکن ہم وہاں سے نہیں آتے جہاں سے آنا چاہیے، اس لیے پریشان ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو گاڑی چلے گی، لیکن گاڑی چلانے والا ہو، پیٹرول نہ ہو، پھر بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو پھر بتایا کہ کیا ماننا ہے، فرمایا ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، سبحان اللہ، پروردگار میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن عظیم الشان کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اب یہ بہت ہی دعا، بہار ہر خوشی کو کہا جاتا ہے نا، بہار کا موسم خوشی کا موسم ہوتا ہے، سکون کا موسم ہوتا ہے، ہریالی کا موسم ہوتا ہے، چمک دمک کا موسم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا محبت سے بھر کے کہ پروردگار قرآن عظیم الشان کو میرے دل کی بہار ہی بنا دیجئے، میرے دل کی ہر دل کا کی ایک بہار ہوتی ہے، اللہ میرے دل کی بہار قرآن ہو۔ کیا ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے، لیکن کیا اس دعا کو طلب بنا کے اس کو مانگا ہے کہ پروردگار قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے؟ اور یہاں پہ پھر بس نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن کی عظمتوں کو محمد الرسول اللہ جانتے، فرمایا کہ اللہ ونور بصری، اللہ میری آنکھ کا نور بنا دے۔ ایک آنکھ کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، ایک آنکھ کی باطنی روشنی ہے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ جو انسان دل سے دیکھتا ہے نا، وہ اندھا بھی ہو جائے تو اس کو وہ نظر آتا ہے جو آنا چاہیے۔ اللہ قرآن کو میری آنکھ کا نور بنا دے۔ اور یہاں پہ بھی بس نہیں فرمایا وَجِلَاءَ حُزْنِي، اللہ میرے غم کی کشائش کا ذریعہ بنا دے، پروردگار میرے غم کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، اللہ میری تشویش، میرے ہموم، میرے غموں کی دوری کا ذریعہ بنا۔ ایک قرآن کو اللہ میرے تمام احوال کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے میرے مولا، ایک قرآن کو میرے تمام احوال کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے میرے مولا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ سے مانگو کہ یہ آنکھوں کا، یہ دل کی بہار بن جائے، یہ آنکھوں کی روشنی بن جائے، یہ غم اور ہموم اور فکروں کی دوری کا ذریعہ بن جائے۔ اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو فکر بنائیں گے، جب قرآن کو اپنا غم بنائیں گے، جب قرآن کو طلب بنائیں گے، جب قرآن کو طلب بنائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہم الہ جبرائیل ومیکائیل واسرافیل والہ ابراہیم واسماعیل واسحاق عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ، کہ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود، مجھے عافیت دے دے اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں قرآن کو فکر، دلوں کی بہار مانگ کر پھر اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اللہ اس کے علاوہ کی مخلوق کو مجھ پر مسلط نہ فرما کہ جس کی طاقت مجھ میں نہ ہو اور میں مغلوب ہو جاؤں، مرغوب ہو جاؤں اور دب جاؤں اور بہک جاؤں، بھٹک جاؤں، راستے سے نکل جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم حرز جان بنائیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور کا ذریعہ بنائیں۔ ہم کیوں پریشان ہیں، ہم کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اگر اپنے اندر کو ٹٹولتے ہیں نا، اپنے دلوں میں جھانکتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو سب کے دل کٹے ہوئے ہیں، سب کے دل ٹوٹے ہوئے، سب پریشان ہیں۔ اور یقین جانیے گا کہ کل بھی، آج بھی اور آنے والا کوئی بھی دور آئے، قرآن سے ہی ہم تسلی حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں تسلی مل جائے گی، ورنہ ہم پریشان بھٹکتے۔ ڈاکٹرز کتنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں،
عدالتیں کتنوں کو انصاف جو ہے جج ہمارے دے سکتے ہیں، پولیس کتنے ڈاکوؤں کو قید میں ڈال کر دنیا میں امن لا سکتی ہیں؟ نہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا نا جو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی امن تھا، کیونکہ انسان نے خود ہی ٹھان لیا تھا کہ میں نے صحیح چلنا ہے۔ ہم خود نہیں کرتے، ہم دوسروں سے توقع ضرور لگاتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جائے، لیکن میں نے نہیں ہونا۔ امانت دوسری طرف سے، اطاعت دوسری طرف سے، اخلاص بھی دوسری طرف سے ہو، سب کچھ دوسری طرف سے ہو، لیکن جب میرا معاملہ آئے تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جب تک ہم صحیح بننے کی نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے نا، ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی نظر آتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، انسان کے ہنر سے اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہوئی ہے۔ لیکن یہی انسان گمراہ کرنے پہ آئے تو زمانے کو غم سے بھر دیتا ہے، یہی انسان اصلاح پر آئے زمانے کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، نبوت کے عہدے پر سرفراز ہو گئے، تو اس وقت کن لوگوں میں وہ تشریف فرما؟ وہ لوگ جو پتھروں کے آگے جھکتے تھے۔ لیکن ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ میری بہن نماز پڑھ لیجئے، آپ پلیز اللہ کی بات سن لیجئے، تو وہ آلریڈی مسلمان ہے، اس کے ارد گرد نماز، سجدہ، اذانوں کی آواز، گھر میں قرآن کریم، سب کچھ ہے، اس کے کان میں آواز اذان دی گئی ہے، بس وہ غافل ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب جس دور میں تشریف لے کر آئے تھے، ان کے ارد گرد انتہائی ضدی لوگ تھے، انتہائی جاہل لوگ، ذرا سی بات پہ جنگیں لڑنے والے لوگ، بتوں پہ چڑھاوا چڑھانے والے، بتوں کو خدا ماننے والے، عجیب ان کا طرز ایک زندگی کا معاملہ تھا۔ اور وہاں اللہ کے حبیب اٹھے ہیں اور پھر نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، کہاں کیسے طائف کا سفر سے لے کے شیب ابی طالب سے لے کے کیا نہیں باتیں سننے کو ملی، کاہن، ساحر، جادوگر، اور پھر گھر سے نکالا جا رہا ہے، الزام اوپر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، ان کے محترم کعبۃ اللہ سے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی جان کے در پہ بنے ہوئے ہیں وہ کافر۔ لیکن اللہ کے محبوب تو کبھی مایوس نہیں ہوئے، اللہ کے محبوب تو کبھی نہیں بیٹھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، بہت ہی قلیل عرصہ، کہ جب اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک جماعت کھڑی کر کے جا رہے تھے، ادھر ابو بکر، ادھر عمر، ادھر عثمان، ادھر علی، ادھر صحابہ کرام، صحابیات کی جماعت، کہ تھوڑی جماعت لیکن ان کا ایمان چٹانوں سے بھی بھاری۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی اور کافر ان کو مغلوب کریں گے، مفہوم ہے یہ۔ اور اس وقت پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم رہ جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر اس کے باوجود بھی کافروں کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا، وہن۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، موت سے کراہیت۔ تو آج کل یہی تو ہے، یہی تو ہو رہا ہے، ہر کسی کو اپنی دنیا کی فکر پڑی ہے، اس کو کسی کی تڑپتی ہوئی آہیں نہیں سنائی دیتی، کسی کے آنسو نہیں دکھائی دیتے۔ میں امت مسلمہ کی بات کری، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کری، وہ دعائی دے دے کے بیٹھ گئے، زمین بوس ہو گئے، مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن ہمیں ہماری دنیا عزیز ہے، ہمارے بڑوں کو یہ دنیا عزیز ہے، دنیا کا عہدہ عزیز ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوا؟ تو بس یہ دو چیزیں آ گئی، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ تو پھر جماعت کی جماعت، ہجوم کے ہجوم بھی، ان میں سے بھی بندہ چراغ لے کے ڈھونڈتا ہے کہ صحیح ایمان والا اس جماعت میں سے کون سا ایسا بندہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام وہ فرماتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ فرماتے تھے ہم گناہ کو ایسا سمجھتے تھے جب ہم سے ہو جاتا تھا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں ہماری ناک کے اوپر مکھی بیٹھ گئی ہے، اس کو اڑانا کون سا مشکل۔ تو ان کے لیے ذرا سا بھی گناہ بہت بڑا ہوتا تھا، اور اپنا جرم خود ہی بتاتے تھے، ایمان کے اوپر محنت کرتے تھے، اپنے ایمانوں کو بناتے تھے۔ اس لیے وہ تھوڑے سے لوگ کافی ہوتے تھے۔ غزوہ بدر کے 313
ہزاروں پہ کافی اور بھاری پڑ گئے، لیکن آج ہم بزدل ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں سب چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ڈر نہیں لگتا تو خدا سے نہیں لگتا، ڈر نہیں ہے تو آخرت کا ڈر نہیں، ڈر نہیں ہے تو اپنے گناہوں کا ڈر نہیں، باقی ساری ہم نفس کے آگے بھی جھک گئے، دنیا کے آگے بھی جھک گئے، انسانوں کے آگے بھی جھک گئے، لیکن ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ آخر میں جا کے یہ دونوں ہاتھ ہوں گے، یہ خالی ہوں گے، اور کوئی ہمیں قبر میں اتار رہا ہوگا۔ تو اس لیے خدا را ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، اللہ کے رسول سے جڑ جائیں۔ جب جڑیں گے تو معاملہ سنور جائے گا، جب جڑیں گے راستہ کھل جائے گا، جب جڑیں گے دل خوش ہو جائے گا، جب جڑیں گے انسان پھر کسی کے آگے تڑپے گا نہیں، کسی کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹائے گا نہیں، کسی کو پکارے گا نہیں۔ وہ جب ہاتھ اٹھائے گا اور جب یا رب کہے گا تو اس کو لگے گا کہ کائنات کا دروازہ کھل گیا، اور میری رب، میرے رب کی ذات، باقی ساری ذاتیں منفی، باقی ساری ذاتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے کلمہ۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو مسلمان کہلواتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایمان کے اندر آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمیں تو اپنے گھر سے اسلام ملا نا، ہمیں تو محنت نہیں کرنی پڑی، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، تو اس لیے ہم نے لا الہ کو مائنس نہیں کیا، منفی نہیں کیا۔ الا اللہ کہا ہے، اللہ ہے، لیکن لا الہ پہ محنت نہیں ہوئی۔ پھر ہم الہوں کو بھی رکھا اندر اور اللہ بھی پکارتے رہے، پھر شکوہ بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ کیسے نہیں دے سکتے؟ ان ربی لسمیع الدعاء ادعونی استجب لکم الیس اللہ بکاف عبدا۔ لیکن معاملہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، معاملہ ہمارا ٹیڑھا ہے، سیدھا ہم نہیں چلتے، اپنی اولاد کو ہم نہیں چلاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے تو نیک ہونا ضروری نہیں ہے نا، ایک نیک ہے تو ضروری نہیں نا ساری نمازی ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتے ساری نمازی؟ کیوں نہیں ہو سکتے سارے نمازی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں سچ بولنے والے سارے نہیں ہو سکتے؟ کیوں خیانت چھوڑنے والے سارے نہیں ہو سکتے؟ کیا انہوں نے محنت کی ہے پھر یہ بات کر رہے ہیں؟ تو خدا را ہم اللہ کے دین سے جڑ جائے، یہی علاج ہے، مایوسی کا بھی، اولاد کی تربیت کا بھی، اور ایمان کے بنانے کا بھی، منافقت کی دوری کا بھی، اور اپنے سینے کی صفائی کا بھی، یہی علاج ہے۔ ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے لیکن ہماری تربیت نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔